الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات قابل قدر علماء کرام ذاکرین عظام سادات کرام مؤمنین و مؤمنات اراکین امام الخوئی اسلامک سنٹر کی طرف سے 27ویں شب بیداری امام الخوئی اسلامک سنٹر نیو یارک میں آج منعقد ہو رہی ہے۔ اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم بانیان شب بیداری، بانیان عزاداری، بانیان مجلس، بانیان امام الخوئی اسلامک سنٹر، پڑھنے سننے والوں، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات کو اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم اس خدمت کو آپ سے قبول کرتے ہوئے ہم سب کے لیے اسے زاد آخرت قرار دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہمارے والدین کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، آپ کے اہل و عیال کو
اہل خانہ کو زندہ و سلامت رکھے، حضار محترم کو تا قیام قیامت نسلوں میں ولایت علی اور عزاداری حسین کی نعمت سے مالا مال فرمائے، دشمنان ولا و عزا کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ میں آج کا عنوان شروع کر رہا ہوں، اور آج میں نے عنوان رکھا ہے ولایت علی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، ہمارے مراجع کرام نے ولایت علی کے بارے میں لکھا، فرمایا ولایت علی فی الاسلام کل وضوء فی الصلاۃ۔ علی کی ولایت کا درجہ اسلام میں ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے وضو کا ہے۔ اذا بطل الوضو بطلت الصلاۃ، وضو نہ ہو نماز نہیں۔ اذا فقد الولایت فقد الاسلام۔ یہ جملہ آپ نے سماعت فرما لیا، اب آگے انشاءاللہ گفتگو کرنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی۔ آیات ولایت قرآن میں، آیہ ولایت نہیں، آیات ولایت، ان میں سے آیت اعلان ولایت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ غدیر اعطاء ولایت نہیں، اعلان ولایت ہے۔ جی ہاں، ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اچھا یہ سمجھ لیں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ نحو میں یا حرف ندا ہے، 5 حرف ندا ہے، چھٹا نہیں ہے۔ عربی میں کال کرنے کے، پکارنے کے جو حرف ہیں کل 5 ہیں، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوح۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ پکار خود پنجتنی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہے، چھٹا نہیں ملا مجھے، تو کچھ ان میں ادوات ندا وہ ہیں جو دور کے لیے آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نزدیک کے لیے آتے ہیں، یا وہ ہے جو دونوں کے لیے آتا ہے۔ دور ہو تو بھی یا، نزدیک ہو تو بھی یا، نجف میں ہو تو بھی یا علی، امام الخوئی میں آ جائے تو بھی یا علی، مشترک یا علی یا علی۔ اچھا آج سمجھ لیں، یہ جو یا کہا ہے نا، یا ایھا الرسول، یہ جو یا کہا ہے، یہ یا کا معنی کیا ہے؟ یا کا ایک معنی ہے انادی، دوسرا معنی ہے اطلبو۔ انادی میں ندا کر رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں۔ یا قائم مقام ہے انادی کے، یا قائم مقام ہے اطلبو کے، یا قائم مقام ہے اقصدو کے، یعنی میں قصد کر رہا ہوں، میں طلب کر رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں۔ یا کا معنی ہی یہ ہے تو پھر بدعت کیسے ہو گیا؟ جب یا کہتے ہی ندا کو ہے، یا کہتے ہی طلب کو ہے، یا کہتے ہی مقصد کو ہے، تو پھر بدعت کیسے ہو گیا؟ دیکھیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک
کریم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. جب یہ یا ہے یا آدمو اسکن انت وزوجک الجنت یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت یوسف اعرض عن ھذا. جب یہ سارے یا موجود ہیں ان میں کون سا بدعت ہے قرآن میں؟ بسم اللہ. اچھا الف لام اگر آ جائے عربی میں جیسے الرسول تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یا ڈائریکٹ الف لام والے پہ داخل نہیں ہوتی، بیچ میں ایک وسیلہ چاہتی، یعنی یر رسول جائز نہیں، اس لیے بیچ میں وسیلہ آیا یا ایھا الرسول. یہ ایھا وسیلہ ہے. اگر مؤنث ہو یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میل کے لیے یا ایھا آئے گا، یا اور الف لام میں فاصلہ ایھا کے ذریعے، یعنی وسیلہ بنے گا دونوں کو جوڑنے کا. ایھا کے ذریعے جڑیں گے. میں یہ نہ سمجھ سکا رسول اگر ایھا سے جڑے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، چار تن پاک سے جڑے تو اعتراض کر رہے. سمجھے نا ذرا آپ؟ یا ایھا الرسول، اے رسول. اچھا قرآن میں یا ایھا النبی بھی آیا ہے 18 مرتبہ، یا ایھا الرسول تو کل 2 مرتبہ ہے. اور آج امام الخوئی اسلامک سینٹر میں سمجھ لیں، اسے لوح دل پہ لکھ لیں، یا ایھا الرسول 2 مرتبہ آیا ہے، دونوں کا تعلق علی سے ہے، دونوں کا تعلق علی سے. ایک میں علی کی ولایت کے اعلان کے لیے آیا ہے، دوسری میں علی کے دشمنوں پہ پھٹکار کے لیے آیا. تولا بھی آ گیا، تبرہ بھی آ گیا. یا ایھا الرسول، اے رسول. اچھا یہ سوچیں کہ نبی کیوں نہیں کہا؟ یا ایھا النبی آیا ہے نا قرآن میں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا الرسول تو زیادہ نہیں ہے، یا ایھا النبی زیادہ. یہاں ولایت کے اعلان کے لیے یا ایھا النبی کیوں نہیں کہا؟ ملا جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ النبی من النبا، النبی من النبا، النبی ای المخبر ان وَإِن لَمْ يُؤْمَرْ بالتبلیغ. نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ اس کو امر بالتبلیغ نہ ہو، پہنچانے کا امر نہ ہو. نبی اپنی ذات کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اپنی بیوی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، محلے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. رسول کی آفاقیت ہے. وَإِنْ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ فَرَسُولٌ أَيْضًا. جو نبی مامور بالتبلیغ ہو وہ ہوتا ہے رسول. تو ایک ہوتا ہے ابلاغ، ایک ہوتی ہے تبلیغ.
ابلاغ کہتے ہیں کنوے کرنے کو، تبلیغ کہتے ہیں کنونس کرنے کو۔ نبی کنوے کرتا ہے، رسول کنونس کرتا ہے۔ اگر علی کی ولایت کنوے کرانی ہوتی یا ایھا النبی کہتا، کیونکہ کنونس کرنا ہے، جب تک نہ مانے علی علی کہتے رہو۔ کنونس کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر بسم اللہ۔ یا ایھا الرسول بلغ، بلغ فعل امر ہے، ابلغ بھی باب افعال کا فعل امر ہے۔ علماء تشریف فرما ہے ابلغ آتا ہے باب افعال مرتن کے لیے، مرتن۔ مثلا میں جناب سید علی ضیاء رضوی صاحب سے کہوں کہ آپ اپنے بھائی کو ابلغ سلامی، میرا سلام پہنچا دینا۔ جب ان کے بڑے بھائی ملیں گے یہ کہیں گے مولانا نے آپ کو سلام کہا۔ اور اگر میں یہ کہوں بلغ الیہ سلامی، تو جتنی مرتبہ ان میں ملیں گے ان پہ واجب ہوگا یہ کہیں کہ مولانا نے سلام کہا تھا، پھر ملے پھر کہیں۔ اگر تو ایک مرتبہ علی کی ولایت کا اعلان کرانا ہوتا تو ابلغ کہتا، کیونکہ بار بار علی علی کرانا ہے اس لیے بلغ کہتا۔ بلغ سلامت رہے، آباد رہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول۔ اچھا یہ آپ ترجمہ کرتے ہیں نا پہنچا دے، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اصل ترجمہ آج سن لیجیے، اے رسول تبلیغ فرما دے۔ بلغ کا مصدر بنتا ہے تبلیغ۔ آج ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، یہ بستروں والی تبلیغ قرآنی نہیں ہے، قرآنی تبلیغ علی علی ہے۔ بلغ یا ایھا الرسول بلغ، کیا میں تبلیغ کروں، یعنی وہی کنونس کیا کروں؟ ما، ما یہ ما ہے موصولہ، ما ہے مبہم، ما ہے انون، آگے صلہ آتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ کیا ہے ما؟ انزل الیک من ربک، جو نازل کی گئی ماضی میں آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ اگر اللہ کہتا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اگر فعل مضارع ہوتا حبیب پہنچا دیجئے وہ جو میں آج نازل کر رہا ہوں، تو علی کی ولایت کی ٹیریٹری ہوتی غدیر۔ ماضی کہہ کے بتا دیا جب سے کائنات ہے تب سے ولایت علی۔ اچھا اب ہم ماں کو ذرا ڈھونڈیں، کیونکہ ماں تو ہے انون، صلہ تو بتا رہا ہے کہ ماضی میں یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے، مگر یہ نہیں بتا رہا صلہ یا موصول کہ وہ شے کیا ہے۔ اب ہم نے حضور کی 23 سالہ زندگی کو چھانا کہ دیکھیں تو صحیح یہ ماں کیا ہے۔ ہمیں نہ بدر میں ماں ملی، نہ یہ ماں ہمیں احد میں ملی، نہ یہ خیبر میں، نہ خندق میں، نہ حنین میں، نہ مکے میں، نہ مدینے میں۔ روئے زمین پر تو ماں ملی نہیں، ہمیں ماں ملی نہیں۔ اب قرآن نے آواز دی سورہ النجم میں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى،
ماں کو ڈھونڈنے والوں، ہم نے معراج میں اسے نازل کر دیا ہے، تم زمین پہ ڈھونڈ رہے ہو معراج، تم زمین پہ ڈھونڈ رہے ہو۔ ہم نے معراج میں جو بلایا تھا نا آفیشل وزٹ کے لیے، اس میں ولایت علی دی تھی۔ دو چیزیں زمین نہیں دے سکتی تھی یا زمین پر نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے وہاں بلایا۔ پتہ ہے کیا کیا؟ ولایت علی، وجود فاطمہ، ولایت۔ بسم اللہ۔ آگے حضور کے تو حضور کی ناز برداری اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین۔ ادائیں بدل لے نا حضور، چادر کے پہلو بدل لے تو صورت بن جاتی ہے۔ یہ مزمل، مدثر، یہ ابا کے پہلو بدلنے کے نام ہے۔ اچھا، وہ اللہ جو نبی کی ناز برداریاں اٹھاتا رہا، یہاں تھریٹننگ دے رہا ہے، فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر یہ ولایت علی کا اعلان بالفعل نہ کیا تو پھر رسالت نہیں پہنچائی۔ یہ ترجمہ غلط ہے کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، نہیں، رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ رسالت نام ہے ولایت علی کا، سمجھے ذرا، رسالت نام ہے ولایت علی کا۔ حسنین کا بابا نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ ایک اور آیت ہے اسی تناظر میں، مولا کائنات سے پوچھا اصحاب نے، یا علی اس آیت کا مصداق نہیں مل رہا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اے حبیب پوچھئے پہلے رسولوں سے، پہلے نبیوں سے، انہیں نبوتیں، رسالتیں کس وجہ سے ملی تھی؟ مولا علی نے فرمایا اگر زمین پہ نازل ہوئی ہوتی تو تمہیں مصداق پتا ہوتا، یہ تو چوتھے آسمان پہ اتری ہے۔ کب اتری ہے یا علی؟ کہا جب میرے بھائی گئے ہیں نا معراج پر، 1,23,999 انبیاء کو میرے بھائی نے نماز پڑھائی۔ آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، ذوالکفل بھی ہیں، الیاس بھی ہیں، یونس بھی ہیں، سب کو نماز پڑھائی میرے بھائی نے۔ میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی میں ہمت نہیں کہ وہ میرے آقا کے آگے کھڑا ہو، ایک اونٹ چرانے والا کس منہ سے آگے کھڑا ہو گیا؟ بسم اللہ، بسم اللہ، سلامت رہے آباد، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ آیت آئی وہاں چوتھے آسمان پر جب حضور نے نماز پڑھائی 1,23,000 اور 999 انبیاء کو، اس وقت اللہ نے وحی کی اب پوچھ، نماز کے بعد پوچھ میرے حبیب کہ ان کو نبوتیں کس وجہ سے ملی؟ تو اقررنا، سارے کے سارے نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، شہدنا، ہم نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟
کیا اقرار کیا؟ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، اور آپ ہیں اللہ کے رسول، وَأَنَّ أَخَاكَ عَلِيٌّ ولی اللہ، اور آپ کے جو بھائی علی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ دنیا والوں کو کلمہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا، یہ ادھر کا ہے ادھر کا نہیں ہے۔ اب پتہ چل گیا 1,23,999 انبیاء کو، ان میں 313 رسول بھی ہیں، 312 حضور کو ذرا الگ رکھ لیجئے، کل 313 ہے۔ تو گویا ہر نبی کو، ہر رسول کو عصمت مل چکی تھی، علم مل چکا تھا، کرامتیں مل چکی تھی، معجزے مل چکے تھے، شریعتیں مل چکی تھی، طریقتیں مل چکی تھی، آیتیں مل چکی تھی، کتابیں مل چکی تھی، مگر جس کی وجہ سے رسالت ملی اس کا نام کیا ہے؟ ولایت علی۔ تو ہمارے دشمن نے کہا کہ آخری کو تو نہیں ملی نا، ٹھیک ہے ہم کوئی ان نبیوں کے ماننے والے تھوڑی ہیں، ان کی امت تھوڑی ہیں، ہم آخری کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اب آیت سنیں، ٹکڑا سنیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتہ۔ اگر آج غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا کھلم کھلا ببانگے دہل اونچا بول کے، سب کو سنا کے، سب کو روک کے، سب کو بٹھا کے، اقرار لے کے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی رسالت نہیں پہنچائی، تو جملہ کہنے دے 1,23,999 کو ملی تھی علی کی وجہ سے، آخری کی بچی تھی علی کی وجہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مسئلہ حل ہو رہا ہے نا کچھ؟ ابھی تو ہم نے کچھ نہیں پڑھا، صرف آیت کی تجزیہ اور ترکیب کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اچھا آگے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ حضور نے کہا کہ جملے سن لیجئے، حضور نے کہا جبریل، بھائی جبریل میری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ اس مجمع میں، غدیر کے مجمع میں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اعلان کروں، لِکَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ، اکثر منافق بیٹھے ہیں، وَقِلَّةِ الْمُتَّقِينَ، تھوڑے متقی ہیں، وَهِيَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور یہ ہیلوں بہانوں سے ٹھٹھاؤ مذاق کرنے والے ہیں، وَإِدْغَالِ الْآثِمِينَ، یہ مجمع گناہگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ حاجی تھے یا گناہگار تھے؟ یہ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثر منافق ہیں، تھوڑے متقی ہیں، زیادہ فراڈیے ہیں۔ یہی لفظ ہے، خدا کی قسم اس کا ترجمہ یہی ہے، اکثر ان میں فراڈیے ہیں، حالانکہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، شبینے بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام بھی کرتے ہیں، اولادیں بھی پالتے ہیں، ہر رفائی کام کرتے ہیں، صدقات جاریہ بھی دیتے ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، مکے بھی جاتے ہیں، مدینے بھی جاتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، مگر باوجود سارے اعمال کے فرادیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علی نہیں ہے۔ اچھا اب واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں کے شر سے۔ اچھا اس میں لفظ شر ہے ہی نہیں، مگر مودودی صاحب نے بھی یہی لکھا،
تھانوی صاحب نے بھی یہی لکھا، امام احمد رضا نے یہی لکھا، آپ کے جو دوست ہیں طاہر القادری انہوں نے بھی یہی لکھا، سب نے یہی لکھا، شر ہر ایک نے لکھا، حالانکہ لفظ شر نہیں ہے، اللہ کے شر سے اللہ بچائے گا، لوگوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا، اللہ عصمت دے گا، اللہ حفاظت فرمائے گا لوگوں کے شر سے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، حج پہ آپ شرارت کرنے جاتے ہیں یا عبادت کرنے جاتے ہیں؟ تو یہ تو سارے بیچارے عابد تھے، تو یہ شر کہاں سے آیا؟ تو میں ایک بات سمجھاؤں، اگر علی کی ولایت نہ ہو تو حج بھی شرارت ہے۔ آیت ختم ہو رہی ہے، تجزیہ و ترکیب، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تحقیق اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ میں خود میری نظروں کے سامنے کئی لوگ بیٹھے ہیں جو کنورٹڈ ہیں، ایسے بھی ہیں جو کنورٹ کرتے ہیں، کتنے کرسچن کو کنورٹ کیا، کتنے جیوز کو، کتنے ہندوؤں کو، سکھوں کو۔ اگر کنورژن نہ ہوتی، ہدایت نہ ہوتی کافروں کو، تو جو لعنت اللہ علیہم ہے وہ رضی اللہ عنہم کیسے بنتے؟ بھائی بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں؟ لعنت اللہ علیہم تھے نا، بعد میں رضی اللہ عنہم بن گئے، تو اس کا مطلب یہ ہدایت ہوتی ہے۔ کافر کو تو ہدایت ہوتی ہے، کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے، ہدایت ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تحقیق اللہ کافروں کو، کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو کافروں کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ اور رسول کے منکر ہیں، دوسرے وہ ہیں جو علی کی ولایت کے منکر ہیں۔ اللہ اور رسول کے منکروں کو اللہ ہدایت کرتا ہے، علی کی ولایت کے منکروں کو اللہ بھی ہدایت نہیں کرتا۔ بسم اللہ۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیں، یہ جو ولایت علی کا جلسہ تھا نا، جس میں 1,30,000 کا مجمع تھا اور 7 گھنٹے یہ چلا ہے۔ آپ کی مجلس کو تو ابھی 7 گھنٹے نہیں ہوئے، لہذا مجھے پڑھنے دے 7 گھنٹے ہونے تک۔ ولایت علی کا جلسہ کتنی دیر چلا؟ 7 گھنٹے، کوئی بریک نہیں، نہ کوئی شربت تھا، نہ وہاں کوئی پانی تھا، نہ کشمیری چائے تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ وہ تو کنٹینیوس حضور بولتے ہی رہے سوائے وقفہ نماز کے۔ بس اذان ہوئی، نماز کا وقفہ ہوا۔ ہاں آج سلائٹلی چینج تھی، آج جو اذان کہی نا وہ بلال نے نہیں کہی، ابو ذر نے کہی، اور اس میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ کہا۔ اچھا اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اگر نہ کہیں تو کیا حرج ہے؟ بالکل نہ کہیں، آپ نہ کہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایک بات سمجھ لیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج غدیر کے دن تمہارے دین کو مکمل کیا ہے۔ مرضی ہے نامکمل دین والی اذان کہو، مرضی ہے مکمل دین والی۔ اور آج اذان میں آیا، یعنی ولایت علی والے دن، اعلان والے دن، یہ جملہ بھی آیا، حیا علی خیر العمل۔ یہ بھی غدیر کی یعنی اعلان ولایت کے وقت یہ 2 ایڈیشنز ہوئیں حضور کے دور میں، ایک ہوتی ہے سنت قولی، ایک ہوتی ہے سنت فعلی، ایک ہوتی ہے سنت تقریری۔ قولی یہ ہے کہ حضور فرما دیں کہ یوں کرو، فعلی یہ ہے کہ کر کے دکھا دیں، تقریری یہ ہے کہ کوئی ان کے سامنے کرے اور وہ چپ رہے، یہ ہے سنت۔ ابو ذر نے حیا علی خیر العمل بھی کہا، علی کا نام بھی رکھا۔ پھر سلمان نے حیا علی خیر العمل بھی کہا گلدستہ اذان پہ مسجد نبوی میں، حضور نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، علی کا نام بھی کہا۔ پھر بلال نے اذان دی، اس میں بھی حیا علی خیر العمل کہا، علی ولی اللہ کا نام کہا۔ بلکہ سن لیں، یہ جو ربضہ گئے ہیں ابو ذر،
یا بلال نے جو مدینہ چھوڑا ہے، آپ کو علم ہے کیوں چھوڑا ہے؟ نماز سے کسی نے نہیں روکا، کہا علی کا نام نکال دو، کہا مدینے سے نکل جاؤں گا، علی کا نام اذان سے نہیں نکالو۔ یہ ہے اچھا یہ بھی یاد رکھنا، علی کی ولایت کے لیے حضور نے مجمع لگایا۔ نماز کا حکم آیا، مجمع نہیں لگا۔ روزے کا حکم آیا، مجمع نہیں لگا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، بتا دیا۔ حج کا حکم آیا، فرما دیا۔ مجمع نہیں لگایا۔ کنونس کرنے کے لیے مجمع صرف لگا ہے علی کی ولایت پر۔ تو جو علی کی ولایت کی مجلس ہوگی اس میں تو مجمع لگے گا، یا علی یا علی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا پھر عجیب ہے کہ کسی کو خیال نہیں کیا، پالانوں کا ممبر بنایا۔ یہ عجیب انوکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر حضور بڑھئی لے آتے تو کیا مدینے میں کوئی کمی تھی؟ کارپینٹرز کی، کنسٹرکشن میں ہر دوسرے بندے کا بزنس تھا کنسٹرکشن کا، کسی کو لے آتے۔ وہاں اتنی اونچی بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی مگر کنسٹرکشن تو کرتے تھے، بزنس مین تھے۔ حضور بڑھئی نہیں لائے۔ حضور نے کسی کو اچھا 4 سے کہہ دیتے، 8 سے 10 سے 15 سے 20 سے کہ یہ اٹھا کے لے جاؤ۔ ہم بھی تو اٹھا کے لے جاتے ہیں نا، تعزیہ ہم نہیں لے جاتے، کہہ دیتے کہ ممبر اٹھا کے لے آؤ۔ کسی کو نہیں کہا، کیوں؟ حضور ایک اصول دینا چاہتے تھے، ممبر ہیں تو ایک مدینے کا، ایک غدیر کا۔ مدینے کے ممبر پہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، غدیر کے ممبر پہ یا میں بیٹھوں گا یا علی آئیں گے۔ ولایت کا ممبر۔ ابھی میں جہاں سے پڑھ کے آ رہا ہوں وہاں جب ہماری گاڑی نکلنے لگی تو گیٹ بند ہو گیا۔ میں نے کہا ہم کیسے نکلیں گے، ہمارا تو وعدہ ہے وہاں پہنچنے کا۔ خیر تھوڑی دیر میں کھل گیا۔ میں نے پوچھا یہ گیٹ کیوں بند کیا تھا؟ کہنے لگے حکم تھا انتظامیہ کا کہ مولانا کے آخری جملے تک گیٹ بند رہے۔ اچھا اب میں سمجھ گیا۔ الخوئی میں ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے اس وقت، اس شب بیداری میں۔ اگر یہاں کے جو بانیان ہیں وہ کہیں کہ وہ سارے چابیاں ہمیں دے دیں اور چابیاں رکھ دیں یہاں، کہ جب شب بیداری ختم ہوگی تو ہم چابیاں آپ کو دیں گے، مطلب یہ ہے کہ آپ آخر تک رہیں۔ حضور نے دراصل یہی کام کیا۔ اس دور میں مرسڈیز تھا، اونٹ۔ حضور نے مرسڈیز کی چابیاں اپنے نیچے رکھ لی کہ کوئی بھاگ کے نہ جائے، سارا اعلان سن کے جائے، علی علی ہو جائے پھر چلا جائے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہر محفل کے لیے، ہر مجلس کے لیے، ہر ایونٹ کے لیے، ہر سیشن کے لیے، ہر اوکیزن کے لیے کچھ چیزیں ضرورت ہوتی۔ نمبر 1 بانی اچھا ہوگا تو مجمع زیادہ آئے گا۔ نمبر 2 مقرر اچھا ہوگا، پڑھنے والے اچھے ہوں گے تو مجمع زیادہ آئے گا۔ نمبر 3 ممبر اگر کمفرٹیبل ہوگا تو اچھا خطاب ہوگا۔ نمبر 4 مجمع مکس ہوگا تو فضائل زیادہ پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور نمبر 4 نیاز، وہ جو ایک تو ذاکر کی نیاز اور ایک مجمع کی نیاز، یہ ہے۔ اب ذرا سنیے کیا کہنا علی کے فضائل کی پہلی آرگنائزڈ بڑی محفل کا، کہ جس کا بانی رب العالمین مقرر رحمت للعالمین، سبحان اللہ، اور مجمع مکس۔
ممبر وہ بتا دیا ہے، پارانوں کا ممبر. اور اب جو نیاز تھی، اب یہ جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، کتاب میں نہ پوچھیے گا، کتاب میں نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک تو تھی مجمع کی نیاز، جو بھی علی کی ولایت کا اقرار کرتا اسے ولایت علی کا جام پلایا جاتا. اور اب خطیب نے سوچا 7 گھنٹے تقریر کی ہے، فضائل پڑے ہیں، پسینے میں شرابور ہو گیا ہوں، گرمی کی پرواہ نہیں کی، مخالفت کی پرواہ نہیں کی، مسلسل بولتا رہا ہوں، نیاز کیا آئے گی؟ اس زمانے میں تو رواج نہیں تھا، آج تو لفافے میں رکھ کے نیاز دیتے ہیں. جیسے ہی وہ مقرر نے لفافہ کھولا تو اس میں نیاز رکھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جسے تم اسلام کی تکمیل کہتے ہو وہ علی کے فضائل کی محفل کی نیاز ہے. یہ کہہ دیا اور فرمایا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولاه فہذا علی مولا. وہاں ایک کھڑا ہو گیا، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. اس نے کہا اگر یہ تیرے رب کی طرف سے اعلان ہے نا، تو اس نے کہا پھر فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر آسمان سے پتھر آئے اور مجھے مار دے. وہ جا رہا تھا اپنی ناقہ کی طرف، ادھر سے پتھر آیا، اس کو فنار کر گیا. ہم نے قرآن میں پڑھایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل فجعلہم کعصف مأکول. وہاں پر جب کعبہ پہ حملہ ہوا تھا تو اللہ کی طرف سے ابابیلوں کی چونچوں میں کنکر آئے تھے. یہاں پر جب مولود کعبہ پہ حملہ ہوا تو پتھر آیا. جس کے کارخانے کا کنکر اتنا عظیم تھا وہ پتھر کتنا عظیم ہوگا، اور وہ بھسم کر گیا. آپ پوچھیں تو صحیح، یا اللہ تو صبر کر لے، تو نے اپنے دشمن برداشت کیے، حضور کے دشمن برداشت کیے، قیامت میں سزا دے دے. اللہ فرمائے گا نہیں، میں لا الہ الا اللہ کے دشمن کو برداشت کروں گا، سزا وہاں دوں گا. محمد الرسول اللہ کے دشمن کو میں ٹالریٹ کروں گا، سزا وہاں دوں گا. مگر جو علی اور ولی اللہ کا دشمن ہے اسے نہ یہاں چھوڑوں گا نہ وہاں چھوڑوں گا. بس آپ کی زحمت اب تمام ہونے لگی ہے. ایک روایت سن لیں، اگر پہلے نہ سنی ہو تو ناراض نہیں ہو، پوچھ لینا ہے، کتاب موجود ہے. نہ سنی ہو بس اس روایت پر آج کی تقریر یہاں ختم ہو جائے گی. وہ روایت یہ ہے، قال امامنا محمد بن علی باقر علم النبیین سلام اللہ علیہ. تھک گئے ہوں تو میں ضائع نہ کروں نکتہ، بس یہ ایک کا ایک نکتہ ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی فاؤنڈیشن ہے 5 پر. کون ہے 5؟ الصلاۃ والزکاۃ والحج وصوم شہر رمضان والولایت لنا اہل البیت. نماز فاؤنڈیشن ہے، روزہ حج زکات فاؤنڈیشن ہے، اور ہماری ولایت. جعلت الرخصۃ لاربع ولم یجعل للولایت. امام فرما رہے ہیں نماز روزہ حج زکات میں رخصت ہے، چھوٹ ہے، کنسیشن ہے، رعایت ہے. وَأَمَّا الْوِلَایَتُ، ولایت میں کوئی رخصت نہیں. کیسے؟ لو لم یکن مال لم یکن زکات، جس کے پاس مال نہیں اس کے لیے زکات نہیں. لو لم یکن مال لم یکن لہو حج، اگر مال نہیں تو حج بھی نہیں.
ان کان مریضن صلی قاعدہ، اگر کوئی بندہ مریض ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا، وَأَفْطَرَ شَهْرَ رمضان، اور رمضان کے روزے چھوڑ دے گا، وَأَمَّا الْوِلَایَةُ فَهِيَ لَازِمَةٌ صَحِیحًا کَانَ أَوْ مَرِیضًا ذَا مَالٍ أَوْ غَیْرَ ذِی مَالٍ، مگر ہماری ولایت ایسی واجب ہے کہ جو تندرست ہے اس میں بھی اتنی ہی واجب ہے، مریض پہ بھی اتنی ہی واجب ہے، مال ہے تو بھی اتنی واجب ہے، غریب ہے تو بھی اتنی واجب ہے، علی البادی والحاضر، غدیر میں کہا تھا حضور نے کہ مسافر پہ بھی علی کی ولایت واجب ہے، اور جو گھر میں بیٹھا ہے اس پہ بھی واجب ہے، علی العربی والعجمی، عربی پہ بھی واجب ہے، عجمی پہ واجب ہے، علی العبد والمالک مملوک والمالک، آقا پہ بھی واجب ہے، غلام پہ بھی واجب ہے، علی الصغیر والکبیر، صغیر پہ بھی واجب ہے، کبیر پہ بھی واجب ہے۔ جملہ سمجھیں، امام فرما رہے ہیں بندہ مریض ہو، توجہ، تو نماز بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، مسافر ہو تو نماز قصر ہے، مگر علی کی ولایت سفر میں بھی اتنی واجب ہے جتنی حضر میں واجب ہے۔ یہ ہے علی کی ولایت۔ اب حضور کی حدیث، بلکہ اللہ کی حدیث قدسی پہلے سن، ولایت ختم ہو گئی مجلس، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، فمن دخل حصنی آمن من عذابی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ اب ڈرائیں عذاب سے انہیں جو منکر ولایت علی ہے، انہیں نہ ڈرائیں جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں۔ اور اب بی بی عائشہ کا ایک جملہ سن لے، بی بی فرماتی ہیں لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، کوئی بندہ اس وقت تک شریف بن نہیں سکتا جب تک علی کو ولی نہ مانے۔ علی ولی ہے تو بندہ شریف ہے، شرافت ڈیپینڈ کر، تبھی تو حضرت عمر صاحب نے کہا بخن بخن لکا یا علی، مبارک ہو یا علی، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، قیامت تک کے لیے کرائیٹیریا مل گیا، کوئی مرد اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، کوئی عورت اس وقت تک مومنہ نہیں بن سکتی یا علی جب تک آپ کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ اور آج ہم نے اس شب بیداری میں تذکرہ کرنا ہے اس غریب کا کہ جس کے بدن پہ کوئی جگہ زخموں سے خالی نہیں تھی۔ ہمارے مذہب کے مجتہد ہیں آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری، وہ لکھتے ہیں کہ لما ولد الحسین، جب حسین ابن علی پیدا ہوئے تو قبل رسول اللہ من رأسہ الی رجلہ، سر سے پاؤں تک مرارن کرارن رسول نے حسین ابن علی کے بدن پہ بوسے دی۔ بی بی نے پوچھا لما ولد الحسن قبلت شفتہ، جب میرا بیٹا حسن پیدا ہوا تھا بابا آپ نے ہونٹ چومے تھے، میرے حسین کے سارے بدن کو چوم رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اقبلو مواضع الجراحات، تیرے بیٹے کی زخموں والی جگہیں چوم رہا۔ اللہ اکبر، بس پہنچ گئے آپ، زخموں سے چور ہے میرا مولا۔ راوی نے پوچھا، راوی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ حسین ابن علی کدھر گئے؟ کہا جدھر جاتے تھے خون کی 2 لکیریں ساتھ جاتی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اس کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جس کے جوڑے جبریل لاتے تھے اور وہ عاشور کے دن اپنی بہن سے پرانا لباس مانگ رہا تھا۔
अल्लाह अकबर। किसी ने बीबी ज़ैनब से पूछा कि बीबी सबसे ज्यादा तकलीफ आपको कब हुई? तो बीबी कहती है वह शिमर जालिसुन अला सदरे, जब शिमर कबीना अपने नजिस पांव के साथ मेरे भाई के सीने पे चढ़ गया, मेरे भाई के सीने पे चढ़ गया, वो सगा है रिसालत पे चढ़ गया। अल्लाह अकबर। ये वो हुसैन है कि जिनकी नाज बरदारी अल्लाह ने भी उठाई, रसूल ने भी उठाई, उम्महातुल मोमिनीन ने उठाई, माँ बाप ने उठाई, भाई बहनों ने उठाई। वो करबला में गरीब हो गए, ऐसे गरीब हुए कि जब निकले हैं ना तो एक मर्तबा कहते हैं या फुरसान अल हैजा, ऐ मेरे शेरों कहां सो गए हो? मैं तुम्हें एक मर्तबा बुलाता था, तुम बार बार जवाब देते थे, आज मैं बार बार बुला रहा हूं, मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। जख्मों की हालत ये थी, सही ताबीर अर्ज कर दूं, पेशानी कट गई थी, फरक फट गया था, गर्दन में सुराख हो गए थे, होंठ कट गए थे, सीना तीरों से अट गया था, पुश्त जख्मों से भरी हुई थी। हत्ता कि रावी ने यह जुमला लिखा कि जब हुसैन इब्न अली कदम उठाते तो मैं समझता अगले कदम में हुसैन के पांव गिर जाएंगे। मशरिक की हवा मगरिब चली जाती, मगरिब की हवा मशरिक चली जाती, ये हालत हो गई थी मेरे मजलूम इमाम की। और जब रजज़ पढ़ते तो ये कह के पढ़ते, जालिमो अब उसकी जंग देखो जिसका अब्बास न रहा, जालिमो तुमने मेरा अकबर भी मार दिया, जालिमो तुमने मेरा कासिम भी मार दिया, तुमने मेरा 6 माह का बच्चा भी मार दिया, तुमने मेरे भतीजे भांजे मार दिए, भाई मार दिए, मेरे अबनाउल आमाम मार दिए, तुमने मेरे मेहमान मारे, तुमने मेरे मेजबान मारे। बीबियां कहती हैं ऐसे हमला करते थे हमें बाबा की बदर याद आती थी, खैबर याद आ जाती थी, खंदक याद आ रही थी, इस तरह बढ़ चढ़ के हमले करते थे। आखिर वादे तिफली याद आ गया। एक मर्तबा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया की आवाज आई। हुसैन इब्ने अली ने अपनी तलवार को नियाम में डाल लिया और चले। जब मैं बच्चा था जाकिर पढ़ते थे कि बड़े आराम से घोड़े ने उतारा था, पहले कहा कि जालू तह कर, उतर न सके तो फिर कहा पहलू तह कर, और फातिमा का लाल आराम से उतर गया। जब मैं कुम गया मैंने रिवायतें पढ़ी, रिवायतें ये नहीं है, जमाने के इमाम आज भी फजर के बाद एक ज़ियारत नाहिया पढ़ते हैं, मेरा उस दादा पे सलाम जो भागते हुए घोड़े से मुंह के बल जमीन पर, या ज़हरा माशाअल्लाह यही हक है शब्बेदारी का। अभी आप मातम भी करेंगे, अल्लाह आपको जिंदा और सलामत रखे, अल्लाह आपकी सीना जनी को कबूल करे, नोहे को कबूल करे, मरसिए सलाम को कबूल करे। मजलिस तमाम कर रहा हूँ, तवील जहमत नहीं। किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा था क्या आपके बाबा थक गए थे? इसलिए कि जहां गिरे थे मस्कत मक्तल न था, मगर मस्कत और मक्तल में ज्यादा फासला न था, मगर आपके बाबा को वहां पहुंचते बड़ी देर लग गई। इमाम ने फरमाया जब भी उठने का इरादा करते कोई तलवार मारता, फिर गिर जाते, फिर उठने का इरादा करते कोई तीर का निशाना बनाता, फिर गिर जाते, फिर उठते कोई पत्थर मारता गिर जाते, फिर उठते कोई नेजा मारता गिर जाते, फिर उठते कोई कुर्ज मारता फिर गिर जाते। मैं दारैन कुर्बान कर दूं, लोगों ने संग्रेजों से चूटा चोटा है फातिमा के लाल को, और जिसे कुछ नहीं मिला वो गर्म रेत उठाता था मेरे मौला के जख्मों पे डालता था। हत्ता के मुख्तार ने हुरमिल इब्ने काहिल असदी से पूछा ये बता तेरे तरकश में
جو جانوروں کو مارنے والے تیر ہیں وہ کل کتنے تھے؟ اس نے کہا 3 تھے۔ کہا تو نے کہاں مارے؟ اس نے کہا پہلا تیر میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ دوسرا میں نے رباب کے بیٹے کے گلے میں مارا، اور تیسرا میں نے تیر اس وقت مارا جب تیرا مولا زین ذوالجناح پہ کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، میں نے نشانہ باندھا، تیرے مولا نے میرے تیر سے بچنے کے لیے اپنی دائیں ہتھیلی الٹی اپنی پیشانی پہ رکھی۔ مختار میں تجھے کیا بتاؤں، میں اتنا نشانہ باز تھا، تیرے مولا کا ہاتھ پیشانی پہ رہ گیا اور تیر لگ گیا، زمین پہ فاطمہ کا لال گر گیا، زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا۔ یا زہرا، حبیب ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا زینب تلہ زینبیہ پہ کچھ کہہ رہی تھی، میں قریب پہنچا، دیکھتا ہوں کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، کبھی پھر اٹھتی ہے پھر بیٹھتی ہے۔ میں نے پوچھا رسول زادی یہ تذبذب کیا ہے، یہ ہیزیٹیشن کیا ہے، یہ پریشانی کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں، بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ گیا۔ میں نے پشت کی، میں نے دیکھا زمین کربلا پھر ہل رہی تھی، میں پھر قریب پہنچا کہ اب بی کیا کہہ رہی ہے کہ کربلا کی زمین ہل گئی۔ اب جو میں نے کان لگائے بی بی کہہ رہی تھی بھیا کاش تو مریض ہوتا، میں تیری شفا یابی کی دعا کرتی، کاش تو پردیس میں گیا ہوتا، میں وطن پلٹنے کی دعا کرتی، تو ایسے وطن پہ جا رہا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اور پھر بی بی نے حسرت بھرا جملہ کہا بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی۔ یا زہرا، میں برقع اوڑھ کے چلی جاتی۔ میرے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے اصغر کی شہادت کے وقت، اور بی بی نے یاد کیا ہے اس وقت جب بھائی مارا جا رہا تھا۔ آخر وہ وقت آ گیا، ضربیں لگنے لگی، ایک ضرب چلی آدم گئے، دوسری چلی نوح گئے، تیسری چلی ابراہیم گئے، چوتھی پانچویں پہ موسیٰ و عیسیٰ گئے، ایک ضرب ایسی چلی محمد مصطفیٰ نے کہا علی و بطول تم جانو تمہارا بیٹا جانے، میں بھی جا رہا ہوں۔ ایک ضرب ایسی چلی علی نے کہا بی بی تو جان تیرا بیٹا جان، حسن بھی چلے گئے۔ غریب نے سوچا کیا میری اماں بھی چلی گئی؟ تو ایک آواز آئی نہیں میرے لال، جس ماں نے چکیاں پیس کے پالا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی حق ہے شب بیداری کی مجلس کے اینڈ کا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آگے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے تو روایتیں دیکھی ہے حسین ابن علی کا گلا جب کٹا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے، زمین سے خون ابلا ہے، 40 دن تک جو پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے خون ابلتا تھا۔ یہ غریب زہرا کی شہادت ہے۔ ادھر جملے ہیں اس ملعون شمر کے۔ اس سے جب پوچھا یزید نے تجھے حسین کو ذبح کرنے میں کتنی دیر لگی، اس نے 2 جواب دیے۔ اس نے کہا اگر عمر ساتھ جلدی نہ کرتا تو وہ خود ہی مر جاتے، اس لیے کہ میں نے دیکھا تھا جب یا علی کہہ کے اکبر کا لاشا اٹھایا حسین ذہنی طور پہ مر گئے تھے۔ حسین کی ریش پر اس ملعون نے پوچھا یزید نے یہ بتا ہاشمیوں کی ریشیں داڑیاں جلدی سفید نہیں ہوتی، میں نے سنا ہے راویوں سے حسین کی داڑھی سیاہ تھی، یہ داڑھی جو سیاہ تھی تو خون کا خضاب کیسے لگ گیا؟ اسی پلیز نے جس نے کہا، اسی شمر نے کہا میں نے دیکھا تھا جب اکبر کی لاش پہ آ رہے تھے تو داڑھی سیاہ تھی، جب لاشا اٹھایا حسین کی داڑھی سفید ہو گئی۔ تیسرا اور آخری جواب یہ بتا ظالم کتنی دیر لگی تجھے ضربے مارنے میں؟ کہا میں ضربے مارتا تھا، یزید ضربے لگتی نہیں تھی،
سوچ رہا ہوں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، کیونکہ ایسا جملہ ہے کہ یہ قابل برداشت نہیں ہے، مگر پڑھوں گا ضرور۔ میں ضربے لگاتا تھا، ضربے لگتی نہیں تھی، میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، میں سوچتا رہا سوکھا گلا ہے، غریب ہے، بھائیوں کے زخم ہے، بیٹے مارے گئے، بانجے مارے گئے، بہنوں کے پردوں کا خیال ہے، بہت غیرت مند ہے، اس کی تو گردن ایک ضرب میں کٹ جاتی تو یہ لگتی کیوں نہیں؟ میں نے غریب کے کان میں ایک بات کہی، حسین تیری گردن پہ میرا خنجر چلتا کیوں نہیں، لگتا کیوں نہیں کہ ظالم ایک لمحے کے لیے خنجر روک لے۔ غریب زہرا نے ایک جملہ کہا، اس کے بعد گلا کٹ گیا۔ غریب نے کہا اماں ہاتھ ہٹا لے، ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین۔